بغیر عمل کی یہ دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح۔ واہ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے بارے میں دعا مانگنے والا ہے پہلے سوچ کہ جو اللہ نے تجھے آلریڈی دیا ہے اس کو کتنا استعمال کر سکتا ہے اس کام کے لیے۔ اپنے حصے کی محنت تو کر، پھر مجھ سے دعا مانگ، میں تیری مدد کروں گا۔ لیکن جو تجھے دے چکا ہوں تو وہ بھی استعمال نہ کرے اور کہ سارا میں کروں تو تیری دعا بھی تیرے منہ پہ مانگے۔ یہ ہے مسلمانوں کی وہ دعا جو قبول نہیں ہوتی اسرائیل کی خلاف۔ جب بدر کی جنگ، جب احد میں کافر آئے، جب خندق میں احزاب لے کر 10,000 کا لشکر آیا تو رسول پاک نے پریکٹیکل قدم اٹھائے یا فقط صحابہ کو اہل بیت کو بٹھا کے دعائیں؟ سمجھے بات؟ پہلی جنگ جو ہوئی ہے بدر، جتنے لوگ جمع کر سکتے تھے جمع کیے، جتنا اسلحہ جمع کر سکتے تھے جمع کیا۔ یہی ظاہری جو مسائل ہے، ورنہ اللہ نے تو پھر مارنا ہو تو اس کے لیے اس کو تو کن فیکون سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پھر مسلمان کی مومن کی آزمائش کس چیز کی ہے؟ اگر جہاں بھی کوئی ٹینشن ہو پڑھ کے پھونک دینے سے کام ہو جائے، جہاں بھی پھنسے گئے یا اللہ میں تو کوئی نہیں پڑھنا۔ جاتے ہیں بدر میں دشمنوں کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تب اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں جو ہمارے بس میں تھا اور جتنے ایمان والے تھے ان کو لے کے دشمنوں کے سامنے آ گیا، اے پروردگار اب تو ہماری مدد کر۔ میرا بات کا بنیادی نقطہ آپ سمجھ، اگر صرف دعاؤں سے، صرف تعویذوں سے، صرف چلوں سے بغیر عمل کیے کام ہوتے، سٹوریوں پہ نہ جائے، سٹوریاں دین نہیں ہوتی۔ میرے فلانے چاچے نے خواب دیکھا تھا، میرے پردادے کو خواب آیا تھا، اے پڑھو تو اے ہو جانا۔ خوابوں میں دین نہیں ہوتا، خوابوں کے ذریعے دین میں خرافات آتی ہیں اور راستہ کوئی نہیں ہوتا نا، کہتا دادا نے کھا لیا فلانے 200 سال پہلے ایک عالم رہتے تھے، اس غریب سے مانگتے جیڑی نبی چیک کرے، کیونکہ قوم جو سامنے بیٹھی ہے اس کو تو قرآن حدیث دیکھنے کا شوق ہی کوئی نہیں، جو مرضی دعوت قبول کر لے بڑھ کے، صرف نام تو سب پوچھا لاڑی، لوگ لاڑی نہیں، یا حاجات کی قبولی تھی یا جنت ٹکٹ، پھر عرشے قبول کر لے، جو مرضی۔ تو یاد رکھ، اگر صرف ان چیزوں سے کام چلتا اور یہ عمل کا آلٹرنیٹ بن سکتے، تدبیر کا، میدان میں جانے کا، تیاری کا یہ آلٹرنیٹ بن سکتے تو اللہ کی قسم سب سے بڑھ کے حق بنتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کو یہ چیزیں سکھاتے، اللہ مولا علی کو یہ چیزیں، کربلا جیسے سخت میدان میں امام حسین ان چیزوں سے استفادہ کرتے اور دشمنوں کو دور کرتے۔ اس سنگ دل محبوب سنگ دل چودھری کا دل تھوڑا نرم کر لو، تھوڑا سا سود ہی گھٹا دے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تھوڑا قرضہ زیادہ دے دے چلو بھیک نہیں دیتے۔ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے نا، ان کی تو بڑی آزمائش ہو رہی ہے جن پہ بم گر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں بھی بجلی کا جھٹکا دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حص باقی ہے تو یہ اٹھ کے بیٹھ جائے، زندہ ہو جائے جو مرے پڑے، ہوش میں آ جائے، جن کو نشے کے ٹیکے لگا کے جس دین کے نام پر ان کو زندہ کیا جانا تھا اس دین کی سٹوریاں ایسی بنا دی ہیں کہ یہ اور زیادہ سو گئے، ساری قوم بخشی ہو۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ معجزات، بڑے سے بڑا رشوت خور بھی کہیں نہ کہیں چندہ دے کے جنت کے ٹکٹ لے کے بیٹھا۔